السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں جنید ظریف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MJZ بایوگرافی۔ ناظرین، ہمارا پیارا ملک ہندوستان جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گیا تھا، انگریزوں کے ناپاک قدم اس پر پڑ چکے تھے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو بخوشی اپنے گلے لگایا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ غیر ملکی انگریزوں کو اس ملک سے بھگا کر دم لیا۔ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، مگر مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ کچھ مسلم مجاہدین آزادی کے نام پیش کرو تو اوپر نیچے دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک دو نام کے علاوہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں ہم انہی مسلم مجاہدین آزادی کا مختصر تذکرہ پیش کریں گے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں زبردست قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انگریزوں نے جب ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، رشوتیں دیں، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر کام کیا، چاروں طرف فرقہ واریت پھیلا دی، آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر دیں، ہندوستانیوں پر خوب مظالم ڈھائے جسے سن کر روح کانپ جائے، لیکن مجاہدین آزادی ڈٹے رہے اور ان ظالموں کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا بڑا حصہ رہا ہے اور انہوں نے اس ملک کی آزادی میں قائد و رہنما کا رول ادا کیا ہے۔ کیونکہ یہ ملک انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا تو اس کا سب سے زیادہ دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں کی اور ان کو شکست دی۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی کہا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ انگریز آہستہ آہستہ ہمارے ملک ہندوستان پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے ان کو شکست ہوئی اور 1757 عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں ان کو شہید کر دیا۔ تاریخ میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ 1764 عیسوی کی تفصیل بھی موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی اور اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ دکن کے فرمانروا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان بھی انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے اور انگریزوں سے جنگ کرتے رہے۔ انہوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 عیسوی میں حکمران ہوئے اور 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 عیسوی میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 عیسوی میں انگریزوں نے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء اور افسران کی بے وفائی اور فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو سلطان معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ پھر ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجوں اور مہاراجوں کو انگریز سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور سلطان ترکی سلیم عثمانی اور دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے لڑنے میں مشغول رہے اور قریب تھا کہ انگریز اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوب کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخر کار یہ مجاہد بادشاہ 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ اس وقت انگریز جنرل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد انگریزوں کے اثرات بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے مشنری ورک شروع کر دیا اور دینی مدارس کو بڑی تعداد میں تباہ کیا۔ پھر دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا، اور سید احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 عیسوی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے، لیکن یہ تحریک آگے بڑھتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت سنبھالی۔ 1840 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھا، اور یہ جہاد کا قافلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1857 تک لے آیا۔ 1857 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی، اور 1857 عیسوی میں علماء کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں حضرت مولانا احمد اللہ شاہ صاحب مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ مرتب کرایا، اور یہی فتویٰ آپ کی گرفتاری کا سبب بنا۔ 1857 عیسوی کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 1865 عیسوی میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظہر کریم دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کو انڈمان بھیج دیا گیا، جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ 1857 عیسوی میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دے دی گئی، یا بہت سے لوگوں کو اس جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 1857 عیسوی میں شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے، اور اس کی قیادت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریز حکومت کی طرف سے آپ کے خلاف وارنٹ رہا، لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر مظفر نگر کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ 1857 عیسوی میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں فتح تھی۔ اس جنگ کے بعد جب انگریزوں نے اسلام پر حملہ کرنا شروع کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ تو اسلام کی بقا، اسلامی عقائد اور اسلامی فکر کی حفاظت کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی، جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر مدرسے قائم کیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی مدد سے 30 مئی 1866 عیسوی کو جمعرات کے دن ضلع سہارنپور میں واقع دیوبند نامی جگہ پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تاکہ یہ مسلمانوں میں نظم پیدا کرے، اسلام کا تحفظ کر سکے اور جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کر سکے۔
جنگ آزادی میں اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور فرزندان دارالعلوم دیوبند شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل ربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد چکوالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1884 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بعض ممتاز اہل علم اور اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے، اور اس کا قیام 1885 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے، جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 عیسوی میں مدراس میں ہوا، جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ 1916 عیسوی میں شریف حسین کی حکومت نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا۔ 1917 عیسوی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو مالٹا جیل میں قید کر دیا گیا۔ آپ نے مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کی، لیکن جھکے نہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں مولانا منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل ربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اکبر کا شمار ہوتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد چکوالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صادق کراچوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الرحیم سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب مخلص بھی مخلصانہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کے بنیادی اراکین میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دانشور قوم تھے۔ 1920 عیسوی کو ترک موالات کا فتویٰ دیا گیا۔ 1919 عیسوی میں جلیانوالہ باغ سانحہ ہوا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ انہی دنوں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورے کیے۔ ہندوستان کے اکابر علماء نے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ 1931 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کی اور وہیں انتقال کر گئے۔ بیت المقدس میں تدفین عمل میں آئی۔ 1920 عیسوی میں تحریک ترک موالات، 1921 میں موپلا بغاوت، 1922 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں اور زخمیوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔ ان شخصیات کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر الدولہ، امام بخش صاحبائی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا مظہر الحق وغیرہ نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ بہرحال ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک رہے اور 15 اگست 1947 عیسوی کو غیر ملکی انگریزوں کو اس ملک سے بھگا کر دم لیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔
ناظرین، ہمیں اپنے جنگ آزادی کے ہیروں کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ ملک پر قربان کر دیا، جن کی وجہ سے ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔